نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صرف تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے، لہذا جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کے ذریعے جو نسل انسانی عالم کے اندر پھیلائی، ان تمام انسانوں کو بشر کہا جاتا ہے۔ یہ بشری خصوصیت اور انسان ہونا اللہ نے ہر انسان کی حقیقت بنائی، جس کو فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، ایسا جاندار جو اپنے اندر فہم اور سمجھ رکھتا ہے۔ تو اس عالم کے اندر بہت سے جاندار تھے، کوئی بیل ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی اونٹ ہے۔ انہی جانداروں میں ایک چلتا پھرتا جاندار انسان ہے، مگر انسان کو تمام جانداروں میں یہ برتری اور فضیلت حاصل ہے کہ انسان خوب اچھی طرح اچھے برے کو سمجھ لیتا ہے اور دوسرے جاندار نہیں سمجھ پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہ ان کے لیے کوئی قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے۔ جب ان کی طبیعت چاہتی ہے جس کام کو وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں، لیکن انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بنایا ہے، اسی لیے اس کے واسطے قانون اور ضابطے بھی بنائے ہیں کہ تمہیں ہر وقت ہر کام کرنا نہیں ہے، جس کام کی جس وقت قانون اجازت دے اور جس حال میں اجازت دے تمہیں اس وقت ویسے کام کرنا ہے۔ انسان کو جب اللہ نے سمجھدار بنایا ہے تو اس سے کام لینے کے لیے پھر اس کی سمجھداری کی بھی پرکھ ہوتی ہے۔ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، کوئی IAS بنتا ہے، کوئی IPS بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر اور کوئی انجینئر بنتا ہے، لیکن ایک ہی ڈگری کے جب 10 یا 20 آدمی ایک عہدے کے لیے انٹرویو دیتے ہوتے ہیں تو انٹرویو لینے والی ٹیم ان میں بھی پھر اندازہ لگاتی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ سمجھدار کون سا ہے، تو جو جتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو اتنا ہی اونچا مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام دنیا کا متفق علیہ قانون ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں میں انہی کو پسند فرمایا ہے جو زیادہ سمجھدار ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، فقیح واحد متورع اشد علی الشیطان من 1000 عابدی۔ ایک سمجھدار عالم جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو سمجھدار عالم ہونا اتنا باوزن ہوتا ہے کہ 1000 عبادت گزاروں کا وہ وزن نہیں ہے جو اللہ نے ایک سمجھدار عالم دین کا مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم میں اگر کوئی سمجھداری کا واقعہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث پاک کے ذریعے بھی اپنے امتیوں تک پہنچایا تاکہ میرے امتی یہ غور کریں، فکر کریں اور سمجھیں
کہ سمجھداری انسان کی جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اسے زیادہ برتر اور اعلیٰ بنا دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اسی کا مقام اونچا ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ آدمی وہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے جو اس فانی دنیا کے نفعوں کی خاطر حقیقی اور اب ہمیشہ باقی رہنے والی اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اور جو اس ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے آرام، لطف اور آسائشوں کو سنبھالنے کے لیے دنیا کی زندگی کی زیادہ فکر نہ کرے، سمجھ لو یہی اللہ کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے۔ اسی لیے آپ بعض صوفیاء کے احوال میں پڑھیں گے کہ وہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، قلعے میں رہ رہے ہیں، بادشاہ کے انتقال کے بعد انہی کو بادشاہ ہونا ہے، مگر ان کی توجہ آخرت کی طرف ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے کی طرف ہو گئی، تو بادشاہت پر ٹھوکر مار دی۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، ساری بادشاہت چھوڑ چھاڑ کے کہنے لگے یہ بادشاہت تو دنیا کی حد تک ہے، یہاں فنا ہو جائے گی، ہم تو ایسی بادشاہت کی تلاش کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، تو اللہ نے وہ بادشاہت انہیں عطا فرما دی۔ ایسے ہی حضرت محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سلسلے کے لوگ اشرفی کہلاتے ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن یہ بھی بادشاہت پر ٹھوکر مار کر ہندوستان تشریف لے آئے سمنان سے، اور بنگال میں جا کر ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے اور اس دنیا کی بادشاہت کو ختم کر کے آخرت کی بادشاہت حاصل کر لی۔ تو سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کہیں دنیا کے نفعوں میں برباد نہ کر دیں، بلکہ دنیا کے نقصان ہو رہے ہوں تو ہو جائیں، یہ ساری نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، جو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں اور باقی رہنے والی ہماری زندگی ہے، کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ سمجھداری کا ایک واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ واقعہ اتنا مقبول ہوا کہ آج بھی اس واقعے کے اوپر بہت سارے کہانیاں بنائی جاتی ہیں، بہت سے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، کوئی بکری کے اوپر فٹ کرتا ہے اسے، کوئی کسی کے اوپر فٹ کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو عورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، برابر میں ان کے چھوٹے چھوٹے دو بچے لیٹے ہوئے تھے، ایک بچہ ایک عورت کا تھا، ایک بچہ ایک عورت کا۔ اچانک پیچھے سے بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور وہ ہاتھ ہی نہیں آیا، بچے کو کھا لیا یا پھاڑ کے پھینک دیا، جو بھی کیا اس نے۔ اب یہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑنے لگیں، وہ کہتی تھی تیرے بچے کو لے گیا، یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتی تھی تیرے بچے کو لے گیا، یہ بچہ میرا ہے۔ یہ دونوں عورتیں اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، اور آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ دونوں عورتیں گئیں، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور فیصلہ یہ کر دیا کہ جو بڑی عورت ہے یہ بچہ اس کا ہے اور اس کو دے دیا۔ وہ دونوں عورتیں وہاں سے یہ فیصلہ سن کر واپس آ گئیں۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہاں داؤد علیہ السلام کے پاس سے آ رہے ہیں، ایسے ایسے واقعہ ہوا، اور انہوں نے اس بچے کے لیے اس بڑی عورت کے واسطے فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا، کہا بھائی ایک چھری لے کر آؤ، ہم اس بچے کے دو ٹکڑے کیے دیتے ہیں، آدھا اس کو دے دیں گے، آدھا اس کو دے دیں گے، یہ کیا فاصلہ کہ ایک ہی کو دے دیا؟ تو چھوٹی والی تڑپ کے کہنے لگی حضرت دو ٹکڑے مت کریے، اسی کو دے دیجئے۔ فرمانے لگے یہ بچہ چھوٹی والی کا ہے، جس کا بچہ ہوگا دل اس کا دکھے گا۔ جو آج فلسطین کے اندر جو مارے جا رہے ہیں، تو جن کے بچے مارے جا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ منظر اللہ کسی کو نہ دکھائے، اور ایسے مناظر کو اللہ تعالی ہماری دنیا سے دور فرما دے۔ تو یہاں پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیادہ سمجھداری نظر آئی، تو اپنے امتیوں کے سامنے حدیث میں بیان کر دی کہ اے میرے امتیوں، سمجھداری سے فیصلے لینے کی کوشش کرو، جلد بازی میں
جذبات میں، غصے میں فیصلہ لینے سے آدمی کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جب آدمی عقل سلیم کو استعمال کر کے کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ اور کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری کا دیکھا تو وہ بھی اپنے امتیوں کے لیے حدیث پاک میں بیان فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک جگہ خریدی۔ جب جگہ خریدی اور اس کو بنانے کے لیے وہ کھڑا ہوا اور کھدائی اس کی ہوئی تو اس میں سے ایک بہت بڑا مٹکا نکلا، اور وہ مٹکا سونے سے بھرا ہوا تھا۔ جس نے زمین خریدی تھی وہ اس آدمی کے پاس گیا مٹکا لے کر جس سے زمین خریدی تھی، ارے بھائی تمہاری زمین میں یہ مٹکا نکلا، اس میں سونا بھرا ہوا، لے وہ اپنا سونا۔ ارے بھائی میرا سونا ہونا کچھ نہیں ہے، میں نے تو زمین اور زمین میں جو کچھ تھا وہ سب تمہارے ہاتھ بیچ دیا، یہ میرا نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ اسے۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ یہاں تو الٹا حساب ہے، آدمی لینے کے لیے لڑتا ہے، وہ واپس کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے۔ یہ دونوں ایک کسی سمجھدار آدمی کے پاس گئے اور اس کے سامنے اپنا یہ معاملہ رکھا تو اس نے پوچھا بھائی تمہارے دونوں کے کچھ بچے بھی ہیں؟ کہاں؟ ایک بولا میرا لڑکا ہے، دوسرا بولا میری لڑکی ہے۔ تو اس نے کہا سارا مال گھر کا گھر میں رہے گا، بیٹا اور بیٹی کا آپس میں رشتہ کر لو۔ تو انہوں نے رشتہ کر لیا، بیٹے کی بیٹی سے شادی کرا دی، ہمارا یہ آپس میں بانٹ لو، سب کا ہو جائے گا، سب لوگ گھر کے ہو گئے، اب سارا مال بھی گھر کا ہو گیا۔ تو اس طرح جو سمجھداری کے واقعے حدیث پاک میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا، اور زیادہ تر جو تعریف بیان فرمائی ہے آپ نے وہ سمجھداری کی بیان فرمائی ہے، نہ غصے کی نہ جذبات کی۔ جب ایک شخص آپ سے نصیحت کے لیے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ کہا حضور اور نصیحت فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ کہا اور نصیحت فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ 3 بار آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ تو غصہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ جب فتووں کی کتابیں علماء کو پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں ایک قانون یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جس وقت حاکم کو یا مفتی کو کسی بات پر غصہ ہو تو غصے کے وقت نہ فتویٰ لکھے نہ غصے کے وقت حاکم فیصلہ کرے۔ عقل اس وقت صحیح کام نہیں کرتی ہے، جب اعتدال ہو مزاج کے اندر، درمیانہ روی ہو تو اس وقت فیصلہ کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی سمجھداری سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو لوگ جذبات میں، غصے میں، تیزی میں غلط فیصلے لے جاتے ہیں، کتنے بڑے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کس بات کا حل ہوتا ہے؟ اسی بات کا کہ کچھ جذباتی لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے حمایتی آ جاتے ہیں اور وہ جنگ ایک لمبی صورت اختیار کر لیتی ہے اور زبردست اس کے اندر نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بے وقوفی، نادانی، جہالت، گمراہی سے، غصے سے محفوظ فرمائے، عقل سلیم اور ہوش عطا فرمائے۔ خاص طور سے تمام مسلمانوں کو عقل سلیم کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ہر دین اور دنیا کے صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم یہ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تیرے فضل و کرم سے کرتے ہیں، ہم تو صرف باتوں ہی والے ہیں، عمل کی توفیق دینے والا تو ہی ہے۔ بر وقت اپنے غصے پر قابو رکھ کر ٹھنڈے مزاج سے عدل و انصاف کے ساتھ صحیح فیصلے کی توفیق دینے والا تو ہی ہے۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ اپنے دینی دنیاوی کاموں میں صحیح فیصلے لے کر اپنی زندگی گزارتے رہیں، جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ کل عالم کے اندر امن و سلامتی، اطمینان قائم فرما، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات دور فرما، ہلاکتوں بربادیوں سے تمام انسانوں کی، خاص طور سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین۔